اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، ہمیں کیا روشنی فراہم کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے نمائندہ علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں، روزانہ ہمیں تعلیم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام انسانیت کے نام کیا ہے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ آج کی جو آیات ہیں جن پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک جید عالم دین سے، وہ آیات ہیں سورہ نساء کی 132، 133 اور 134۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے۔ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک و مختار اللہ ہے۔ کسی گناہگار کا گناہ اللہ کے مقام کو کم نہیں کر دیتا اور کسی اہل ایمان کی اطاعت گزاری اللہ کے مقام کو بلند نہیں کر دیتی۔ خواتین و حضرات، ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ کیا منافقین اور مشرکین کو دلائل دینے کے بعد، یعنی اتمام حجت کے بعد بس یہ گفتگو ختم کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمام تر دلائل دے دیے، اگر تم اللہ کو مانو گے، ایمان لاؤ گے تو تمہارا ہی نفع ہوگا، اور اگر تم نہیں لاؤ گے ایمان تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ابھی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں تو اللہ ہمارے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی قسم کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مالک و مختار ہے، قدیر ہے۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ثواب دنیا کے ساتھ ساتھ ثواب آخرت بھی ہے۔ اب سوال ہم یہ رکھیں گے کہ ثواب دنیا کسے کہتے ہیں، ثواب آخرت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں ثواب دنیا کا طالب ہونا چاہیے یا ثواب آخرت کا، یا دونوں کا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس حوالے سے بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ سمیع اور بصیر، دو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں بیان فرمائی ہیں۔ خاص طور پر گفتگو میں کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن کریم کا کوئی لفظ بے حکمت نہیں ہوتا، تو سمیع اور بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، تشریف فرما ہے لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہے، اور جس آسان طریقے سے، آسان انداز میں ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں، وہ بس اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ اچھا رکھے، ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء آیات 132، 133 اور 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز امان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ درست جواب مسیحی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ارشاد، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو 3 آیات آج کے درس کے لیے منتخب ہوئی ہیں، ان میں سے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ یوں کہہ لیجئے کہ 6 باتیں ہیں جو آج کی گفتگو میں ہمارے لیے توجہ کا باعث ہیں، توجہ جن کی طرف ہونی چاہیے۔ پہلی بات، اور جو بہت بڑی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ للہ کا جو لفظ ہے وہ اس آیت میں پہلے لایا گیا ہے، جو تخصیص اور حصر کا معنی پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان سب کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا ہمیں سمجھائی ہے۔ مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اعلان کر دیجئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء۔ آپ یہ اعلان کر دیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس اللہ کے گھر میں
اس اللہ کی کہ جس نے اپنے گھر کو محترم بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جتنے انسان جو کچھ بھی کماتے ہیں، بناتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، حقیقی وراثت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ٹھیک، سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، سبحان اللہ، اس سب کے حقیقی وارث ہم ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات اور انداز سے بھی سمجھائی کہ دیکھو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ساری چیزوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے حقیقی خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان تو اللہ، پہلی حقیقت تو انیق صاحب ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ ہم اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری ملکیت جو بھی ہے وہ یقیناً عارضی ہے، یا تو وہ چیز ہماری ملکیت سے نکل جائے گی یا چیز یہیں رہ جائے گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ٹھیک، دوسری بات جو دوسری حقیقت اللہ تعالیٰ نے سمجھائی وہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، سبحان اللہ، کہ کام بنانے والا، کار ساز فارسی کا لفظ ہے، ساز بنانا، کار میں نے کام، کار ساز کام بنانے والی ذات یقیناً اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کام بنانے کے حوالے سے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ذکر فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، سبحان اللہ، کیا بندے کو اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے وہ در بدر پھرتا رہے اور اپنی التجائیں اور اپنی آرزوئیں اور اپنی تمنائیں اور اپنی خواہشات اوروں کے سامنے پیش کرتا رہے۔ مادی اسباب میں تو ایک دوسرے کی نصرت کا یقیناً نہ صرف یہ کہ ہمیں حق دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن باقی تمام تر اختیارات کسی مشکل کو حل کرنے اور مصائب کو دور کرنے اور اپنی چاہتوں کے پورا کرانے کے لیے التجا جس ہستی کے سامنے کی جائے، اللہ فرما رہے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا کریٹر اور خالق اللہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز میں کار ساز ہے۔ سورہ رحمان میں ہم سب پڑھتے ہیں يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان آسمان و زمین میں جو بھی رہتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے سوالی ہیں، ہر فرد اللہ کا سوالی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، غنی حقیقتاً اللہ ہے، تم سب اس کے محتاج ہو، اس کے فقیر ہو، اور اپنی التجائیں اس کے حضور میں پیش کرنا اللہ کی شان کے مطابق اس کا یہ حق ہے کہ اس کے حضور میں ہی پیش کی جائیں۔ چنانچہ سورہ زمر میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے سمجھایا، اور یہ بات بہت توجہ طلب ہے انیق صاحب۔ جناب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آسمان و زمین کا کریٹر کون ہے اور ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ ان کو یہ تو سمجھائیے کہ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بھلا دیکھو تو صحیح جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی مدد کے لیے اور اپنی نصرت کے لیے اپنی ضروریات میں پکارتے ہو اور ما فوق الاسباب ان سے مدد طلب کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، کیا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا تو وہ سارے مل کر اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ،
اور یا یہ پوچھیے ان سے کہ کیا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی رحمت کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ سارے مل کر اس رحمت کی کیفیت کو دور کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، سبحان اللہ، آپ ان کو اعلان کر دیجئے کہ میرا اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر ہی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، چونکہ یہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، مصائب کو دور کرنے والا ہے، کار ساز ہے، گویا جسے ہم کہتے ہیں نا کرنی والی سرکار، وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ دو باتیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمائی ایک بات، میں چاہتا ہوں ذرا ایک بات اور کلیئر یہاں پر ہو جائے یا اور ہم سیکھ لیں آپ سے کہ زمینی نعمتیں اور آسمانی نعمتیں، تو مادی نعمتیں اور روحانی نعمتیں، کیا اس جانب اشارہ ہے؟ یعنی آسمان زمین سمجھ میں آ گئی یہ بات، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کے حوالے سے، تو آسمان کی جو نعمتوں کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، ان نعمتوں میں ہم کیا کیا چیزیں شمار کریں گے؟ مثلا بارش وغیرہ اور کچھ، وہ جو وحی خداوندی آ رہی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ارشاد۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ کلمات اور اچھے اعمال بلند ہوتے ہیں آسمان کی طرف، اور آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بارش تو ایک نظر آنے والی ایک مادی رحمت ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جو ہمارے لیے وسائل رزق میں اضافے کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن اصل جو روحانی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کی صورت میں نسل انسانی کی ہدایت کے لیے مسلسل اترتی رہی، اور ختمی مرتبہ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہدایت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، جو وہی ان کی طرف اتاری ہے وہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ تو یقیناً وہ بہت بڑی رحمت ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا وجود بھی رحمت، اور آپ کی طرف نازل ہونے والی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی ہے، وہ سب سے بڑی رحمت ہے جو آسمان سے زمین پر انسانوں کے لیے اتری ہے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ دوسری جو آیت ہے انیق صاحب، اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، یہ بہت توجہ طلب آیت ہے۔ جی انیق صاحب، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ سنت الہیہ ہے جو مسلسل جاری ہے، بہت جاری رہی ہے اور اب بھی جاری ہے۔ بلکہ اگرچہ اس آیت کے اولین مخاطب تو مشرکین مکہ ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اے لوگو تم اس ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ اللہ تمہیں لے جائے، ہٹا دے، یا تم سے اللہ کے حبیب ہجرت کر جائیں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور نئے لوگوں کو لے آئے۔ چنانچہ اہل مکہ نے جب حق کو قبول پہلے نہیں کیا تو مدینہ منورہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئے، اور ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا کر مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست بنایا، اور تعلیمات نبویہ پوری طرح سے ایک طرح سے نافذ ہوئیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے تمہیں لے جائے۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے، ایسی کیفیت کب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اے لوگو اگر تم حق سے روگردانی کرو گے، حق جو تمہاری طرف آ چکا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے، اس کے ذریعے سے دیے گئے تمدن، تہذیب اور معاشرت اور اقتصادیات کے پورے نظام کو قبول کرنے سے روگردانی کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو تبدیل کر کے تمہاری جگہ لے آئیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، لیکن یہ بات تمہیں یاد رہنی چاہیے
کہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں گے۔ ٹھیک۔ سورہ فاطر میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر تم بات کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق سامنے آ جائے، اسے لے آئے، اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار بات نہیں ہے۔ لیکن انیق صاحب، یہ ہوتا کب ہے؟ ذرا اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ رعد میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 53، فرمایا اللہ اکبر، اللہ کیا خوبصورت بات اللہ سمجھا رہے ہیں، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کا یہ ضابطہ ہے، سنت الہیہ ہے، ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نعمتوں سے لوگوں کو محروم نہیں کرتا اور نعمتیں ان سے ہٹا کر کسی اور کی طرف منتقل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر لیتے، جب تک کہ وہ انحراف نہیں اختیار کر لیتے، جب تک کہ وہ تحریف پر نہیں اتر آتے، جب تک کہ وہ روگردانی پر نہیں اترتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری شروع نہیں کر دیتے، تب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ان کو محروم کر دیں۔ جب بنی اسرائیل نے جو نسل انسانی کی قیادت اللہ نے ان کے سپرد کی تھی، اس کا حق ادا نہیں کیا اور یقیناً وہ کام شروع کر دیے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس اعزاز سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی امامت منتقل کر دی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف۔ اسی طرح ایک بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں سمجھائی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، اور بہت غور طلب بات، اور خطاب بھی ڈائریکٹ صاحبان ایمان کو کیا ہے۔ گویا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگرچہ اس آیت کا ابتدائی خطاب تو مشرکین مکہ سے تھا، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے انحراف اختیار کرے گا، دین کا جو ضابطۂ حیات ہے، جو لائحہ عمل ہے، جو دستور حیات ہے، جو طرز حیات ہے، اس سے انحراف کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے آئیں گے، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ صاحبان ایمان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں گے، لیکن کفار کے مقابلے میں خوب غلبے اور جرأت اور ہمت والے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے کی ملامت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ انہیں ڈر ہوگا، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا کہ ہمارے لباس پر کسی کو اعتراض ہے، ہمارے رہن سہن کے انداز پر کسی کو اعتراض ہے تو ہم بدل لیں، نہ ان کو کوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دسترخوان پر تشریف فرما ہیں اور کھانا تناول کر رہے ہیں، اچانک ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، تو وہ جب اٹھانے لگے لقمہ تو ٹرانسلیٹر نے کوہنی ماری کہ حضرت یہ ذرا شاہی آداب کے خلاف ہے، آپ لقمہ رہنے دیں، جو گر گیا ہے ٹھیک ہے، نیا لقمہ لیجئے۔ تو آپ نے غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان جاہلوں کی خاطر میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں گا؟ ان کا اپنا طرز حیات ہے، ہمارا اپنا طرز ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے تمدن کو، اپنی معاشرت کو، اپنے طرز حیات کو، اپنے دین کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈال دو گے تو پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیق صاحب، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے سمجھائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور اس بات میں یہ سمجھ آ رہا ہے
کہ جب کوئی قوم من حیث القوم وقت کے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز کسی اور قوم کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا فَإِن سورہ ہود کی آیت نمبر 57 فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم اعراض کرو گے فقط ابلغتکم رسالات ربی فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم تو میں تو پہنچا چکا ہوں وہ سارے پیغامات جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف اتارے تھے، میں نے تو وہی کو تم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارا جانشین کسی اور قوم کو بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور یقیناً تم اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، اپنا نقصان کرو گے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم آئے اور وہ اس اعزاز اور اس ٹائٹل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والی ہو، جو ہدایت تمہاری طرف آئی ہے اس پر گامزن رہو، اسی میں تمہاری دنیاوی کامیابی ہے اور اسی میں تمہاری اخروی نجات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی میں تمہاری دنیاوی کامیابی ہے، اسی میں تمہاری اخروی کامیابی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اب اس کا کینوس بڑا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بد اعمال اور نافرمان لوگوں کو تبدیل کر کے نئی قوم بھی لا سکتا ہے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب اب آخری امت ہیں، آپ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ وہ امت معزول ہو گئے، ہم امت معمور ہو گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم بدعمالیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیل کر کے ہماری جگہ کیا کسی اور قوم کو لائے گا، یا ہمارے اندر سے ہی کچھ اچھے لوگ ایسے نکالے گا جو ہماری جگہ لے لیں گے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے جو جواب عطا فرمایا کہ وہ کون لوگ جو نئے لوگ آ جائیں گے بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوئیں تو وہ عجم کے لوگ اور فارس کے لوگ۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح سے قادر ہے۔ آپ دیکھیں نا انیق صاحب، اترا ہے قرآن کریم اور وحی الہی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے عرب لوگوں پر، لیکن اس کو امت میں جو پھیلایا ہے، حدیث کا سارا سرمایہ جن محدثین کے ذریعے سے نسل انسانی تک پہنچا ہے وہ سارے عجم سے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی تفہیم کا جو حق عجم کے لوگوں نے ادا کیا ہے، یقینی بات ہے وہ کام ایک دور تک عرب کے لوگ نہیں کر پائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امت محمدیہ ہی سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سامنے لاتے رہے اور لاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہو سکتا ہے انیق صاحب آنے والے کسی وقت میں یہ صورتحال ہو کہ آج جو عالم کفر اپنے کفر پر نازاں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر ان سے وہ کام لے لے جو مل گئے، جی، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تاتاریوں نے مسلمانوں کو شکست دی لیکن اسلام سے شکست کھا گئے مسلمان۔ بالکل، اس لیے یہ جو بربریت کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ظلم کے ساتھ، اس کی بجائے بربر کو تو اللہ نے ان سے بھی کام لیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں تو صرف وہ آیت پڑھوں گا، اب ہم خود سمجھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، جو یہاں ارشاد فرمایا نا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم ایک نئے لوگ لے آئیں گے۔ وہ ہے یہ کہ حق اور باطل کی کشمکش میں ظلم جو ہے نا وہ سبب ہلاکت بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر لے آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بہت غور طلب ہے آیت، صرف میں آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی آپ خود سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو قرآن جو ہے وہ صرف مکی دور اور مدنی دور کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے،
اور انیک صاحب یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب بھی ہم نے قرآن کریم کو جس دور میں بھی پڑھا ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی کے لیے اترا ہے، آج ہی کے لیے اترا ہے۔ فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، کانت ظالمتن یعنی وہاں کے باشندے بڑے ظالم تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد ایک نئی قوم کو اٹھایا اور ان کی جگہ لے آئے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہیں ہماری سزا محسوس ہوئی، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے، جہاں وہ ظلم کر رہے تھے وہاں سے وہ راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، ہم نے کہا بھاگو نہیں، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، بلکہ ان اپنے مکانوں اور اپنی بلڈنگوں اور عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس میں تم مزے اڑا رہے تھے، لعلکم تسألون، تاکہ تم یہاں آ کر ہو سکتا ہے تم اپنی آپ بیتی سنا سکو۔ قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، وہ کہیں گے افسوس ہم بڑے ظالم تھے، فما زالت تلک دعواہم، وہ مسلسل یہی کہتے رہیں گے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دے دیں گے اور وہ بجھے ہوئے خاک کے ڈھیر کی طرف ہو گئے۔ تو ظلم بھی ایک ایسا سبب ہے انیک صاحب کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو جو بڑی معزز ہوتی ہیں معاشرے میں ان کو پستیوں کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان پر جو کمزور ہیں زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم قیادت بخشیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھلائیں ہم فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان لوگوں کی ترقی اور ان کا عروج جن سے وہ ڈرتے تھے۔ تو ظلم بھی ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یذہبکم، تمہیں لے جائے گا اللہ، اور کسی اور قوم کو ان کی جگہ لے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس امت پہ جب ہم اپلائی کریں اپنے آپ پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ ہمارے اعمال اگر اس معیار کے نہ ہوئے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر ہمارے اندر ہی سے بہت سارے لوگ ایسے لے آئے گا کہ جن کے ذریعے اللہ کا دین پھیلے، اس کا ابلاغ ہو اور لوگ دین پر چلیں، معاشرت دینی اقدار پر قائم ہو۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب پورا جو عالم اسلام ہے، اس عالم اسلام میں یعنی کچھ قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کچھ کو عروج مل جاتا ہے، اور وہ قومیں یعنی وہ قوموں سے مراد وہ قومیں جو یعنی کلمہ گو ہیں، تو کلمہ گو میں وہ افراد جو دین کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہوں، اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کامیاب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے اپنے دین کا کام لے گا، جن کے ذریعے، تو ان میں کوئی بھی قوم سامنے آ سکتی ہے، خواہ اس کا تعلق عرب سے ہو یا خواہ اس کا تعلق عجم سے ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ایسا یقیناً رہے گا کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت یا ظالموں کا ظلم ان کو اس بات سے نہیں روک پائے گا کہ وہ حق کی بات کو کہتے رہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ العزیز، اور بڑھ رہی ہے۔ اور یقینی بات ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وقت کا جو پیمانہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہمارا ایک دن ہے۔ تو اگر آدھا دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بالفرض کسی قوم کے لیے
پستی کا ہے تو اس کے بعد آدھا دن اس کے لیے عروج کا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یقیناً مسلمانوں کے ہاں بیداری کے نتیجے میں احوال سازگار یقیناً ہوں گے اور ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو جو اس کا جو کھویا ہوا جو وقار ہے وہ انشاءاللہ العزیز بحال فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، یہ دوسری آیت کی چوتھی بات جو فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ انیک صاحب جو تیسری آیت ہے اس کی طرف میں چاہوں گا یہ نہ ہو وقت ختم ہو جائے، جی اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم موضوع باقی ہے، ثواب دنیا اور ثواب آخرت۔ ہاں جی، میں اسی کا عرض کر رہا ہوں کہ تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ دیکھو جو شخص صرف دنیا کا ہی طلبگار ہے اس نے اپنے آپ کو دنیا تک کیوں محدود کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا اور آخرت دونوں میں صلہ عطا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا بھی صلہ ہے اور آخرت کا بھی صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کان یرید ارشاد فرمانا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو شخص دنیا ہی کو چاہتا ہے تو جتنا ہم چاہتے ہیں، جتنا ہم نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے وہ اس کو دنیا کے لیے دے دیتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ بلکہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، لیکن جو آخرت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور وہاں یہ بات فرمائی کہ منہم من یقول، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہماری دنیا ہی اچھی بنا دے، ہماری دنیا ہی اچھی بنا دے۔ دنیا کو بہتر بنانے کی خاطر اپنی ساری صلاحیتیں کھپا رہے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور انہیں اعتقادی طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ جو اعتقادی طور پر یہ سمجھ لیتا ہے، عقیدے کے طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ آخرت کا کوئی تصور نہیں اور دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ ایمان والوں کو کیا دعا سکھائی؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں تمہاری دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں نصیب فرما اور آخرت میں بھی اچھائیاں نصیب فرما۔ انیک صاحب جو شخص قومی، ملی، تعلیمی فرائض سر انجام دے رہا ہے یا دفاعی حوالے سے جو ضروریات ہیں ان میں مصروف عمل جو لوگ ہیں، اگر اپنی نیت کو ذرا بہتر کر لیں۔ میں جب کسی دکان کی یا کسی پلازہ کے افتتاح کے لیے کبھی جانا ہوتا ہے تو میں لوگوں سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں خدا را اپنی نیت کو درست کر لیجئے۔ آپ پہلی نیت تو یہ کریں کہ ہم اس میڈیکل سینٹر کے ذریعے، ہم اس دکان کے ذریعے، ہم اس کاروبار کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا اور پہلی نیت اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، دوسری نیت اس کے بعد رزق حلال کے حصول کی، چونکہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو جو اسلحہ تیار کرنے کی صنعت اور سکھائی تھی، اس آیت کے تحت ایک حدیث نقل کی گئی ہے اور وہ بہت غور طلب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی کارخانہ لگاتا ہے تاکہ لیبر آ کر وہاں کام کرے اور مزدور آ کر کام کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کریں، روزی حاصل کریں، رزق حلال حاصل کریں، وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، وہ مزدور، وہ محنت کش جو اس کے ہاں کام کر رہے ہیں، جتنی لیبر بھی کام کر رہی ہے مردوں کی صورت میں، عورتوں کی صورت میں، ان کے ہاں رزق منتقل ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ اگر ایک فیکٹری میں 100 آدمی کام کر رہا ہے تو 100 گھرانے پل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس کاروبار کے ذریعے سے
اللہ کی مخلوق تک رزق حلال پہنچانے کا ذریعہ بنوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو منافع دیں گے ہی دیں گے، اس کو تو فائدہ دیں گے ہی دیں گے، اس کے پاس تو پیسے آئیں گے ہی آئیں گے، اس کی اولاد کے لیے تو رزق میسر ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کے ذریعے سے جن لوگوں کو اس کے ذریعے سے رزق میسر ہو رہا ہے، اللہ ان سب کا اجر بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس پر مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے گھر میں دودھ تو اپنے ہی بیٹے کو پلا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجرت بھی فرعون سے لے رہی تھی۔ تو اس لیے اگر ہم سب لوگ، وہ تمام لوگ جو تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو میڈیکل سینٹرز میں ڈاکٹر حضرات ہیں، قومی خدمات جتنے بھی سر انجام دینے والے ہیں، ملی خدمات جتنے بھی سر انجام دینے والے ہیں، فوجی حضرات، پولیس کے لوگ، اگر یہ سوچ ذہن میں رکھ لیں کہ اس عمل کے ذریعے سے ہم اللہ کی مخلوق کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جرائم سے بچاؤ کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا صحت کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، تو اس سارے کام پر صرف دنیا پر نظر نہ رکھیں بلکہ آخرت پر نظر رکھیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا تو ان کو دیں گے ہی دیں گے، آخرت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی انیک صاحب، جیسے کسی آدمی نے گندم حاصل کرنا چاہی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا انیک صاحب کہ آپ کھیت میں جا کر جھاڑو کے ذریعے سے گندم اکٹھی کریں۔ گندم جب بھی ہم چاہ رہے ہوں گے تو گندم ضرور ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر بھوسا بھی ضرور ملے گا۔ یہ بھوسا جو اضافی ملتا ہے یہ دنیا ہے جو یقیناً دین کے ساتھ آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ سبحان اللہ، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت درست رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سمپل سا سوال آپ کی خدمت میں تاکہ ہم سب سیکھ لیں آپ سے کہ یہ طلب دنیا فی نفس ہی کیا کوئی بری چیز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں عرض کروں، اللہ اکبر، کیا بات آپ نے فرما دی انیک صاحب۔ میں اس کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں چاہوں گا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا، الفاظ بھی وہی ہیں جو آپ نے استعمال کیے، من طلب الدنیا استعفافا عن المسألۃ، جو شخص دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا چاہتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق کی طلب یہ فرض ہے اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد۔ تو فرمایا من طلب الدنیا، جو شخص دنیا مانگتا ہے استعفافا عن المسألۃ، تاکہ سوال کرنے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے مانگتا ہے تاکہ اپنی اولاد کو حلال رزق لا کے کھلائے، اس لیے مانگتا ہے تاکہ ضرورت مند کوئی رشتہ دار اس سے مانگے پیسے تو ان کی مدد کر سکے، اس لیے مانگتا ہے تاکہ اپنے ہمسائے کی ضرورت کے وقت اس کی نصرت کر سکے، تو فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے، دنیا کی طلب مذموم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے مال کو فضل بھی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو اللہ کی راہ میں تمہیں اجازت ہے کہ اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں دنیا کو اللہ کا فضل کہا جا رہا ہے، کہیں دنیا کو خیر کہا جا رہا ہے، کہیں دنیا کو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہا جا رہا ہے، بشرطے کہ دنیا اس طریقے سے کمائی جائے جس طریقے سے اللہ اجازت دیں، اور وہاں خرچ کی جائے جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں خرچ کرنے۔ اتنی سی بات ہے۔ قالوا یا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب آپ کی تعلیمات کیسی ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے کلچر کو چھوڑ دیں اور اپنے مال کو جیسے چاہیں کمانا اس کو چھوڑ دیں؟ تو انبیاء حضرت شعیب علیہ السلام نے اور انبیاء علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ دیکھو کل قیامت کے دن تم سے جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا
کہ مال کمایا کہاں سے تھا، جائز سورسز سے یا ناجائز سورس۔ مال کا کمانا مذموم نہیں ہے، صرف ذرائع وہ اختیار کیے جائیں جن کی اجازت اللہ دیتا ہے، اللہ کے رسول دیتے ہیں۔ اور وفیما انفقہ، اور مال خرچ کہاں کیا تھا، جہاں ہم چاہتے تھے وہاں، یا جہاں تیرا من چاہ رہا تھا وہاں۔ لا تبذر تبذیرا، غیر ضروری مال خرچ نہ کر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ غیر ضروری جگہوں پر مال خرچ کرنے والے شیطان کی طرح ناشکر انسان ہیں۔ اور عباد جو اللہ کے بندے ہیں، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ تو گویا دنیا کی طلب مذموم نہیں، دنیا اگر جائز ذرائع سے کمائی جائے تو عثمان سامنے آتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف سامنے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور دنیا اگر مذموم طریقے سے کمائی جائے تو پھر قارون سامنے آتا ہے، پھر فرعون اور پھر حامان جیسے لوگ پھر سامنے آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ماڈل دونوں طرح کے ہیں۔ اگر دنیا ہم اللہ کی رضا کے مطابق کما کر خرچ کریں گے تو ہمارا شمار عثمان ذو النورین اور عبد الرحمن ابن عوف اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی پر کے ذرائع سے کما کر نافرمانی پر خرچ کر رہے ہیں تو پھر قانونی انداز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جس کی مذمت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہ اپنی دنیا کو دین کا خادم بنا لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیکن آخر میں صرف میں آپ کنکلوڈ کروانا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج یہ سورہ نساء کی آیات 132، 133 اور 134 کو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم نے آج کیا سیکھا، اور سمیع اور بصیر جو دو صفات اللہ خاص طور پر رکھ رہا ہے یہاں، وہ کیوں رکھ رہا ہے؟ لاسٹ 2 منٹ ڈاکٹر صاحب۔ انیک صاحب، باقی ساری باتوں کو میں ایک طرف اگر رکھوں اور صرف یہ جو آخری جملہ ہے، یعنی 3 آیات میں سے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے صرف آخری جملے کے یہ 2 الفاظ اگر میں اپنے ذہن میں اچھی طرح سے راسخ کر لوں تو یقین کیجئے میری دنیا بدل سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اے میرے بندے، تو جو بھی کہتا ہے اس پر میرے کان، میں نے اپنے کان دھرے ہوئے ہیں، اور تو جو بھی کرتا ہے اس کو میں اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑا نگران ہے، اس کی نگاہ سے تم اوجھل ہو نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اینما تکو، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ تم اس کی نگاہ میں ہو، تم اس کی نگاہ میں ہو۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، اپنے سینوں کو چھپا چھپا کر اس سے چھپنا چاہتے ہو۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، جب یہ اپنے لباس اوڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کی کھلی ہوئی باتوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ صرف اپنے ذہن میں ہم رکھ لیں کہ اے ایمان والو، یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ان اللہ کان سمیعاً، وہ خوب اچھی طرح سے سننے والا ہے۔ تم جو بھی پکارو گے، جب بھی پکارو گے، جیسے پکارو گے، جس انداز میں پکارو گے، یا جو بھی تم کہو گے، جس انداز میں کہو گے، جو کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے، وہ یقیناً اس کے کانوں میں اور اس کی سماعت میں ہیں، اس کی سماعت میں، اس کی قدرت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق جو اس کی سماعت ہے اس کے مطابق ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یقیناً وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے تم کبھی نہیں نکل سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم، واللہ یعلم ما یبیتون، جو راتوں کو چھپ چھپ کر یہ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی سی بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو یقیناً ہم اپنی غفلت کی زندگی سے نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار۔ سمیع اور بصیر پہ بھی آپ نے گفتگو ارشاد فرما دی ان آیات کے ذیل میں۔ بہت بڑا یہ سبق اور بہت بڑی نصیحت ہم تک پہنچ رہی ہے قرآن کریم کے ذریعے۔ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ وقت مکمل ہوا خواتین و حضرات ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں ان آیات کے ذیل میں، لیکن موٹی موٹی باتیں تمام
باتوں کا احاطہ ڈاکٹر صاحب نے بہت شاندار انداز سے فرما دیا۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ درست جواب مسیحی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ ذمہ داری میں ادا کرتا ہوں، اور آج کے ونر ہیں طارق محمود صاحب لاہور سے۔ طارق محمود صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم بذریعہ کوریئر روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ جس نے تواضع کو اختیار کیا اور اس کی کمائی بھی پاکیزہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے تواضع کو اختیار کیا اور اس کی کمائی بھی پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔